بسم اللہ، السلام علیکم۔ چارلی کرک نام کے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا کل صبح قتل ہوا ہے۔ یہ شخص جو ہے، جب سب سے پہلے میرے سامنے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک کے اوپر ریلز کی شکل میں میرے سامنے آیا تو اس کے جو خیالات تھے ان کو سن کے میں اس سے اتفاق کرنے لگا، کیونکہ یہ ابورشن کے خلاف، یہ ہومو سیکشولیٹی کے خلاف اور اس طرح کے مختلف ٹاپکس کے اندر جو ہے اسٹوڈنٹس کو اویئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سب غلط، گندے، ناپاک کام ہے۔ لیکن اچانک اس نے فلسطین کے خلاف بات کرنا شروع کر دی، مسلمانوں کے خلاف بات کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے ایک جگہ یہ تک کوٹ کیا کہ موجودہ اسرائیل کی حمایت کرنا یہ کرسچنز کے اوپر فرض ہے، اور یہ نہیں کریں گے تو ان کو گناہ ملے گا۔ اور اس چکر میں وہ اپنے وہ ایک اس طرح کا پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ جو اس وقت کا یہ فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، وہ اس میں کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے، بس اسرائیل جو ہے اس کی حمایت کرو اور یہی آپ کا ثواب ہے۔ مجھے اس کے بعد یہ شخص بہت شدید برا لگنے لگا، اور میری کوئی خواہش نہیں تھی کہ میں مزید اس کی کوئی ویڈیو سنوں یا اس کی بات کے اوپر غور کروں، لیکن میں ان مسلمانوں میں سے نہیں ہوں جو کہ اس طرح کے کسی بھی شخص سے اختلاف رکھنے کے بعد ان تین میں سے کوئی ایک کام کریں، یا تو شخص کے مرنے کی دعائیں کریں، یا اس شخص کو مارنے کی کوشش کریں، یا اس شخص کی بات کو اس حد تک بالکل سننے سے انکار کر دیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کی بات کو اس لیے سنتے ہیں تاکہ آپ اس کے ساتھ جو ہے ریبٹل کر سکیں، آپ اس کو جو ہے جوابی کارروائی کر سکیں، آپ اس کو جواب دے سکیں۔ آپ کو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ شخص معافی مانگ لے، رجوع کر لے، توبہ کر لے، تو کبھی بھی اپنے کانوں کے اندر انگلیاں نہیں ٹھوسنی چاہیے کہ میں اب اس کی بات سنوں گا ہی نہیں۔ تو میرے ساتھ یہ تینوں معاملات میں سے کوئی بھی معاملہ نہیں تھا، نہ میں اس سے ایسی نفرت کرتا تھا کہ اس کے مرنے کی خواہش رکھوں، نہ ہی میں ایسا چاہتا تھا کہ کوئی اس کو مار دے، نہ ہی میں اس کی باتوں کو بالکل سننا بند ہو چکا تھا۔ یہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت بھی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اختلاف رائے رکھیں، لیکن اس سے نفرت میں اس حد تک آگے نہ چلے جائیں کہ کسی قسم کا قانونی کام اپنے ہاتھوں میں لیں، یا اس کے لیے ایسی گندی قسم کی بددعائیں کریں۔ اللہ پہ چھوڑ دیں اور اپنا اچھا کام آپ کرتے رہیں۔ یہاں پہ یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ البتہ اس ساری چیزوں کے بعد میں یہ ضرور سوچتا ہوں کہ جس حد تک اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت تھی، یا جس طرح کی بات یہ کر کے مسلمانوں کا دل تکلیف سے چھنی کرتا تھا، تو ممکن ہے اللہ ہے ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا۔ میں ایک انسان ہوں، نہ میں کسی کی جنت کا فیصلہ کر سکتا ہوں، نہ کسی کی دوزخ کا۔ لیکن غزوہ بدر کے موقع پہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی لاشوں کے ڈھیر کے اوپر کھڑے ہو کے ان کو دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے اس طرح کے الفاظ کہے جس کا مفہوم تھا کہ اب یہ اس آگ کو بہت اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں اور سمجھ گئے ہیں جو میں ان سے بات کہہ رہا تھا۔ تو یہ شخص بھی جس طرح کی ایک نفرت رکھتا تھا، جس طرح کا اس نے ایک مزاج اپنا بنا رکھا تھا مسلمانوں کے خلاف، خیر اگلی بات کہتے ہوئے میں ڈرتا بھی ہوں، کیونکہ ہمارے کون سے بہت اچھے اعمال ہیں، یا ہمارے کون سے بہت کوئی اچھے کام ہیں۔ ہمیں بس صرف اور صرف اپنے اچھے کام کی محنت کرنی چاہیے۔ دیکھیں، دنیا کے اندر حالات کبھی بھی اب اچھے نہیں ہوں گے، حالات بد سے بدترین کی طرف ہی جائیں گے۔ یہ سوچنا کہ ہمیں پیس چاہیے یا پیس آ جائے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ حالات اب جنگوں کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ تو ہماری قسمت ہے کہ ہر گزرتا ہوا دن ہم ایک اور جی لیتے ہیں، لیکن کسی بھی دن ایک دم سے کوئی نہ کوئی جنگ ہم پر مسلط کر دی جائے گی، تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ البتہ اس طرح کے قتل، اس طرح کی ناانصافیوں کو میں صدقے دل سے، شدت سے کنڈیم کرتا ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، چاہے وہ کفار ہوں، یعنی ایتھیسٹ جو اللہ میں یقین نہیں رکھتا۔ انسانیت کے ناطے کسی بھی ایسے شخص کا قتل ایک بہت ہی قابل مذمت عمل ہے، اور ہمیں اس کے خلاف بالکل آواز اٹھانی چاہیے۔ ہمیں اس پہ خوشی نہیں منانی چاہیے، البتہ اس کے اوپر ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور اس کو ہر لمحے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی بات کرے جس سے کسی کا دل نہ دکھے،
اور اللہ کے قوانین کے اندر کسی قسم کی کوئی شک نہ پڑے۔ لیکن یہاں پر یہ بات اس لیے کرنا بہت ضروری تھی کیونکہ ابھی حال ہی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ کچھ ہو گیا، اس کے بعد اس سے پہلے ساحل ادیم صاحب کے ساتھ کچھ ہوا تھا، اس سے پہلے جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ ہماری جنریشن، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے پاکستانی ہو، چاہے دنیا میں کہیں پر بھی ہو، ان کے ساتھ ایک پرابلم ہے کہ وہ اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرتے، وہ ڈفرینس آف اوپینین کو سننا نہیں چاہتے۔ یہ کس قسم کا مزاج ہے؟ یہ تو اللہ نے بھی اس کی اجازت دی ہے۔ اگر ہم ابلیس اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس کے اوپر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ابلیس کو کہ وہ اپنے اختلاف کو اللہ کے سامنے رکھے، یعنی کہ اللہ کے قانون کے اندر، اللہ کی دنیا کے اندر ابلیس کی ایگزسٹنس بھی موجود ہے اور ابلیس کا اختلاف کرنا کی بھی اجازت موجود ہے۔ یہ تو ابلیس ہے جس کی دنیا کے اندر نہ ہی اللہ تعالیٰ کی انوالومنٹ کی اجازت ہے اور نہ ہی اختلاف رائے رکھنے کی کوئی اجازت ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کا حق دیتا ہے کہ آپ اپنے اختلاف کو بیان کرو۔ آف کورس اللہ چاہتا نہیں ہے کہ آپ یہ کرو، مگر اللہ آپ کو اجازت دیتا ہے۔ ہاں، اگر آپ غلط کام کرو گے تو اس کی آپ کو سزا ملے گی، لیکن اللہ آپ کو روکتا نہیں ہے۔ یہ تو ابلیس ہے جو کہ جب اپنی دنیا کے اندر اپنی جو اس کی ایک جو اس کی حکومت ہے اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو برداشت نہیں کرتا یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو برداشت نہیں کرتا، یعنی کہ وہ اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہی ہوگا۔ لہٰذا اس مثال کو لیتے ہوئے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کا حق دیتا ہے کہ اپنے آپ ڈفرینس آف اوپینین رکھ سکتے ہو، چاہے وہ کتنا بھی غلط کیوں نہ ہو، آپ کو اس کی سزا مل جائے گی۔ کتنے سارے مسلمان ہیں جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ان کو اس کی سزا نہیں ملے گی؟ کہیں سے بھی ہمارا دین اسلام آپ کو گالی گلوچ کرنے پہ یا کسی مقدس ہستی کے بارے میں کوئی گندی بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ اختلاف رکھیں، دل میں رکھیں، اظہار بھی کریں، تمیز سے کریں، لیکن گالی گلوچ آپ نہیں کر سکتے۔ کریں گے تو آپ کو اس کا گناہ ملے گا۔ تو یہ آپ کو چوائس دی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اپنی خواہش کو ایکسرسائز کرو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اندر بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی اجازت شامل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ عمیر جو ہے یہ گندے کام کرے گا۔ عمیر چوز کرتا ہے، اللہ اجازت دیتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس بات کے اوپر اس لیے میں نے بات کی کیونکہ مجھے یہ بات دکھ دیتی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کی اختلاف رائے رکھنے کے بعد اس کو قتل کرنے پہ کیوں تل جاتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، تو پھر آپ کیسے اتنا ایزیلی کسی بھی انسان کی جان لینے پہ تل جاتے ہیں کہ آپ اس کا جینا بند کر دیں۔ یہیں پر آخر کے اندر میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پر یہ بھی لگتا ہے کہ جس طرح سے 9/11 کا واقعہ آرکسٹریٹڈ تھا، وہ سچائی پہ مبنی نہیں تھا، وہ جان کے کریٹ کیا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کو ملائن کیا جا سکے، تاکہ اس خطے کے اندر داخل ہوا جا سکے، کیونکہ ایونچولی امام مہدی کی فوج نے اس خطے سے آنا ہے، تو اس جگہ کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے۔ پاکستان ایک مسلم نیوکلیر پاور کنٹری ہے، پٹائی آخر میں یہیں سے ہونی ہے، تو وہ سارا آرکسٹریٹ ہوا تھا۔ اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو حماس کی طرف سے جو پیراگلائڈر انسیڈنٹ تھا وہ بھی آرکسٹریٹڈ تھا، کیونکہ ان کو ایک موقع چاہیے تھا فلسطینیوں کے اوپر اس طرح کا ظلم ڈھانے کے لیے، اور اس کو انہوں نے ڈھال بنا کے وہ کیا جو کچھ ابھی آپ دیکھ رہے ہو۔ 2 سالوں سے 3 سالوں سے جو ان کے اوپر اذیت، تکلیف، پریشانی، اور اس سے کئی سالوں سے پہلے سے جو ان کے اوپر تکلیفیں ہیں، تو یہ آرکسٹریٹڈ تھا۔ ممکن ہے کہ اس شخص کا قتل بھی آرکسٹریٹ کیا گیا ہو، جیسے کہ ان کے اپنے وہ جان ایف کینیڈی اور اس طرح کے معاملات تھے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ بھی آرکسٹریٹڈ ہو اور آنے والے دنوں میں پتہ چلے۔ ہو سکتا ہے مسلمانوں کے خلاف سازش نہ ہو سکتا ہے یہ ان کی اپنی گورنمنٹ کے خلاف سازش ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے اس سے اختلاف رائے رکھا، جیسے لوگوں نے ساحل ادیم سے رکھا، جس طرح سے لوگوں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے رکھا، جس طرح لوگوں نے انجینئر محمد علی مرزا سے رکھا، اور ان کے پھر خون کے پیاسے ہو گئے۔ ان کو کوشش کی کہ یا تو مار دیں، یا ان کو ملک سے بھگا دیں، یا ان کو جیل میں بند کر دیں۔ پلیز ایسا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ابلیس کو مہلت دی ہے، آپ انسان ہونے کے ناطے ان انسانوں کو مہلت دو۔ ہو سکتا ہے یہ رجوع کر لیں، ہو سکتا ہے یہ معافی مانگ لیں، اور ہو سکتا ہے جس طرح چارلی کرک اپنے ہی حرکتوں کی وجہ سے ایونچولی اللہ کے پاس چلا گیا، تو اگر کوئی واقعی برا ہے تو اس کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
کبھی بھی شیطان کے راستے پر چلنے والا نہ بنائے، صراط مستقیم پہ چلائے اور اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں رکھے، اور ہماری زبان سے ایسی لفظوں کو نہ نکالے جو ہمارے لیے وبال جان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بن سکیں۔ بات اچھی لگی ہے تو شکریہ، اگر غلط کی ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، اور میرے لیے حق میں دعا کیجیے گا۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ، السلام علیکم۔